یہ پوچھ رہی ہیں جادو ہوتا کیسے ہوتا ہے؟ جادو ہوتا کیسے ہے؟ جادو کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہ پاورز ہے جادو کی. یہ بھی کلام پاک سے کرتے ہیں. کلام پاک سے جو کرتے ہیں نا، صرف یہ ہے کہ کلام پاک سے جادو نہیں ہوتا. کلام پاک کی تاثیر جو ہے نا، وہ کبھی آپ کے ویک مومنٹ ہے نا، مثلا آپ سے کسی طریقے سے آپ سے قرآن پاک کی بیعت بھی کرا دی انہوں نے، بس یوں سمجھ یہ جادو ہے. قرآن پاک کے ذریعے جو کہ کیا جاتا ہے، نقصان پہنچایا جاتا ہے، وہ صرف یہ ہے کہ آپ سے کسی طریقے سے آپ کے راستے میں قرآن رکھ لیا اور آپ سے کوئی بیعت بھی کرا دی، تو اس لیے آپ کو بہت نقصان ہو گیا. تو قرآن پاک کا عام طور پر یہ کسی ضرورت کے لیے پورا کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور کبھی آپ کا کسی کے پاس حصہ رہ جائے تو قرآن پاک کا وظیفہ ہے کہ یا اللہ ظالموں کو تو نقصان پہنچا دے، ہمیں ظالموں سے بچا. تو پھر آپ کو ظالم نے پہلے نامینیٹ کیا، تو پھر اس کے بعد مطلب آپ پر وہ کلام پھونکا. اگر آپ کا دامن صاف ہے، آپ ظالم نہیں ہو، آپ کسی کو نقصان نہیں پہنچانے والے ہو، آپ کا ہاتھ خیرات میں لگا ہوا ہے، آپ پر کوئی نیگیٹو کلام اثر نہیں کرے گا، کبھی بھی اثر نہیں کرے گا. یہ کہتے ہیں مطلب آپ پڑھا کرو، عادل کرسی پڑھ لیا کرو، نیگیٹو اثر نہیں ہوتا. کلسی پڑھ کے سو جا کرو، اثر نہیں ہوتا. گھر میں مطلب جو خیرات کرنے والے ان پر اثر نہیں ہوتا. جادو عام طور پر جادو قرآن پاک سے تخر ہوتا نہیں ہے. جادو عام طور پر جو ہوتا ہے نا، وہ جن لوگوں پر ہوتا ہے کہ جو لوگ تھوڑا سا رزق میں کمی بیشی ہو جائے، رزق میں کوئی طرح پاکی ناپاکی شامل ہو جائے، اس پر کوئی تاثیر ہو جاتی ہے کسی کلام کی. ورنہ رزق آسان ہو، انسان نیک ہو، خیرات کرتا جائے، بس ٹھیک ہے، اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے. جادو تو کہتے ہیں برحق ہے، اثر تو ہوتا ہے. جادو برحق ہے، بالکل برحق ہے. دوسرا توڑ کس طرح کرنا ہے؟ تو جس طرح کے جادو ہے ویسے توڑ. سفلی ہے پر سفلی ہے تو اس کا توڑ ہو جاتا ہے، اس کو دعا کرو. میرے سفلی اگر آپ کا واقعی بند جادو ہے تو اس کا توڑ ہے. آپ کس قسم کے جادو ہے؟ سفلی ہے، فرض کیا کر لیں گے وہ سفلی کا آپ جیسے فرما رہے ہیں کہ توڑ پھر سفلی سے ہی کریں نہ، توڑ سے نوری ہے، نوری ہے، توڑ نوری ہے. نہیں، سفلی کی رینج کیا ہے؟ نہیں، سننے میں آتا ہے نا جو نہیں وہ جادو ہوا ہے، تو کس طرح جادو جیسے کیسے کرتے ہیں لوگ جادو، کس عمل سے کرتے ہیں؟ ایک بنایا بت، اچھا جس پر جادو کرنا اس کا بت بنایا. آج اس بت پر انہوں نے الٹے پلٹے لفظ پڑھے جو پڑھنے والے ہوتے ہیں، اس میں چبوئی سوئیاں، اب بات سمجھ رہے ہیں، اور پھر اس کو پڑھ پڑھ کے چبوئی، اور یہ جو سوئی وہاں چبو رہا ہے نا، یہ وہاں اس کو بدلے میں تکلیف دے رہی ہیں جس انسان کے نام کی وہ سمبل بنایا. اب اس کو بدلے میں بالکل جیسے کہنا، یہ عام طور پر کھوپڑیوں پر ہوتا ہے. اچھا، وہ قبروں کی یا راکھ ہندو جو جلایا کرتے ہیں نا وہاں پر مسان وغیرہ، ان سے مطلب یہ ہوتا ہے جہاں وہ زیادہ مردے جلایا کرتے ہیں، جلایا وہاں کی راکھ سے ہوا کرتا ہے. تو یہ جادو یوں ہوتا ہے، قبرستان کی مٹی سے ہو جایا کرتا ہے. تو اس کو بدلے میں چلتے چلتے جو ہے نا آپ ایسا پھینک دو اس کے اوپر پڑ کر، تو وہ اس کے بدن میں آگ لگ جائے گی. ہوتا یہ ہے کہ اگر دو آدمی خوش جا رہے ہیں نا، تو ایسے کوئی جادو آپ پھینک دیا جائے نا، تو بیوی خاوند سے بس زن ہو جائے گی، تو انشاءاللہ خاوند بیوی سے بیزار ہو جائے گا. اب حالانکہ دونوں کا کوئی قصور نہیں ہے. کہتا پتہ نہیں کیا ہے، اور دونوں مل کے کھانا کھا رہے ہیں، کہتا آج مجھے تم سے کوئی نفرت پیدا ہو گئی ہے. وہ کہتی ہے بات میری بھی یہی ہے جی، میں کہہ نہیں سکتی، ہمت نہیں کر سکتی، مجھے بھی آپ سے نفرت ہی پیدا ہوئی ہے. عمل کچھ نہیں کیا دونوں نے، عمل اس نے کیا کہ یا اللہ یا تو ہماری زندگی خوشگوار بنا، نہیں تو ان کی ناگوار تو کر، مہربانی کر. یہ نظر لگ جاتی ہے. مقصد یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک گاڑی ہے، خوبصورت گاڑی ہے، اور آپ کا ایک سگا بھائی ہے، اس کے پاس سائیکل ہی نہیں ہے، اور آپ غرور کے پاس گزر گئے. وہ کہتے ہیں یا اللہ ایک ہی ماں باپ کے بیٹے ہیں، اور یہ آج آکڑ اکڑ کے جا رہے ہیں میرے پاس، تو یا تو مجھے کار دیتی یا ان کو بیکار کر اللہ فریاد کر دیتے ہیں، وہ شہر برباد ہو جائے گا. ایک دفعہ دیکھا کہ شہر کے اندر زلزلہ آ رہا ہے لگاتار، آدھے گھنٹے کے بعد پھر زلزلہ آتا ہے، پھر زلزلہ آتا ہے، آدھے گھنٹے کے بعد پھر جھٹکا لگ جاتا ہے. لوگوں نے کہا کہ دیکھا ہے زلزلہ کس طرح کا آتا جا رہا ہے، اور آدھے گھنٹے کے بعد زلزلہ آ جاتا ہے. تلاش کرتے کرتے گئے ایک مزار پر،
وہ بازار کا جو ہے نا وہ بنا چوپڑا جو بنا وہاں پر ایک آدمی دریائی پکڑ کے کہتا ہے لاش شہر والوں کو بابا تو کیا کرتا جا رہا ہے، قبر کو ہلاتا ہے سارا شہر زلزلے میں آ جاتا ہے۔ یہ تو کرتے رہتے ہیں لوگ، مجبور قسم کے لوگ، کہتے دور غائب کر دیتے ہیں۔ دور کے دور کا مطلب کہ پچھلے 50 سال سے کوئی واقعہ نہیں ہوا، کوئی کام کا واقعہ نہیں ہوگا قوم کی تاریخ میں، یہ دور ہی کھا جائے گا۔ ایسے ایسے واقعات ہوتے ہیں، عمل کرنے والے عمل کرتے ہیں، ہر طرح کا عمل ہے، صفلی اعمال بھی ہیں عمل ہے، اور نیک اعمال بھی عمل ہے۔ عمل جو ہے نا یہ تاثیر رکھتا ہے۔ ہاروت اور ماروت کا واقعہ جو ہے نا یہی ہے، ان لوگوں کو فرشتوں کو الٹا لٹکایا ہوا ہے وہاں پر، چاہ کہیں بابل ہے کسی جگہ پر، ایسی بات نا، تو وہاں جا کے مطلب یہ لوگ سیکھتے ہیں جادو، تو کہتے ہیں کہ وہ آواز آتی ہے پہلے کہ آپ اپنا ایمان جو ہے نا ڈپازٹ کرا دو، ابینڈن کر دو ایمان، اس کی قیمت کیا لیتے ہیں، روح یا ایمان، اور پھر اس کو ایک دن دیا جاتا ہے سوچنے کا، سوچ لیا کہتے سوچ لیا، ایمان جائے گا کہتے جائے گا، اور پھر اس کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کے اندر سے کوئی وائٹ لائٹ نکل گئی اور بلیک لائٹ اندر آ گئی، اور آپ جادوگر کر دیا اس کو۔ اب یہ جادو ہے نا یہ علم سیکھ لے گا، سفری سیکھ لے گا، یہ شیطان کی کاریگریاں ہیں۔ شیطان کے پاس اتنا علم ہے کہ وہ انسان کو اور اس کا ایمان لے کر دے دے یہ، اور لوگوں نے بیچ دیا قرآن کو سامنن قلیل قیمت پر، لوگ کرتے ہیں۔ اس لیے ان باتوں سے بچو ضرور۔ بچے کا طریقہ اجالہ ہمیں نہ ان باتوں آزمائش میں ڈالنا، ہمارے سے مہربانی کرنا، ہم ویسے غریب لوگ ہیں، یہ جادو سے بچاؤ۔ تو جادو کہتے ہیں کہ جادو کے لیے خیرات سب سے اچھا علاج ہے، خیرات کا کر لی کرو تو بس جادو دور ہو جائے گا۔ یہ ہر طرح کا علاج ہے نا، لوگ کرتے رہتے علاج مختلف قسم کا۔ اور اگر کوئی شخص کو بہت ذاتی طور پر تنگ ہو کہ کیا کر رہے کہتے اس طرح کرو، اب میں نسخہ بتا دیتا ہوں آپ کو کہ ذاتی طور سے کوئی آدمی تنگ ہے، اس کو پتہ نہیں جادو ہے کہ یہ تنگ زیادہ ہے، اپنے آپ سے بیزار ہے، کہتے ہیں اپنے ہاتھ سے پکاؤ ایک روٹی، جیسے مرضی ہے، گھی کے ساتھ بتاؤ یا گھی بغیر پکاؤ، اس کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ دو رات بھر، صبح اس کو باہر جا کے جو کوئی کتا اویلیبل ہو اس کو کھلا دو، سر سے بلا ڈالو۔ مقصد ہے کہ یہ ایک نسخہ بتاتے ہیں بزرگ، آپ دیکھنے والے آپ کے ہاتھ سے مصیبت بہت ساری چل جاتی ہے۔ یہ جو کوے ہیں نا ان کو خوراک کھلاؤ گے تو یہ اور قسم کی بیماریاں دور کر دیں گے، چڑیا کو کھلاؤ گے تو یہ اور طرح سے بیماری دور کر دے گی۔ یہ سارے کے سارے ایک قسم کے موکلات آپ سمجھو ان کو، چڑیا کو، کبوتروں کو، اور کبوتر اور طرح سے علاج کریں گے، چڑیا اور طرح سے علاج کرے گی، اور طرح سے مشکلات کرے گی۔ اگر رزق کی معاملات ہے، یہ چونٹیاں نہیں ہوتی، چونٹی قسم کی چونٹے، ان کے بدلے میں پاس جا کے بل پر جا کے آپ دانا بکھیر دو، یہ آپ کو اور کسی کی مصیبت سے نجات دے دیں گے۔ یہ سارے کے سارے عالم اسرار ہے، سب راز ہے۔ یہ چڑیوں کو تو صبح باجرہ ڈال دی، تو انہیں کبوں کیا ڈالیں؟ کبوں کو ڈالتے ہیں ڈالنے والے، کیا چیزیں ان کو روٹی ڈال دو، کچھ چیز ڈال دو، کھانے کی ڈال دو۔ کبوں کو مطلب ایک آدمی تھا، اس نے کوے رکھے ہوئے تھے، صرف سائیں کہاں والا اس کا نام تھا۔ اب جو آدمی کے اس کو لوگ اتنے مطلب کوے مشہور تھے، کہتے جو دعا مانگتے تو پوری جاتی تھی، وہ کوے کی خدمت کر رہے تھے، وہ کوے اتنے ڈھیروں ڈھیر اس کے بتائے جاتے۔ مجھے ہر چیز جو ہے نا یہ ہے اللہ تعالیٰ نے خاص حساب سے رکھی ہوئی ہے، ہر چیز خاص علاج رکھی۔ اور کچھ لوگ کہتے تھے کہ اب دعوتیں ہوتی تھیں بزرگوں کی، کہتے ہیں کیا پکاؤ گے، کہ یہ پکائیں گے، گوشت پکائیں گے، مہمان آ رہے ہیں، کہتے ہیں اچھا پھر گوشت کچھ ایسے بھی پکانا کہ گلی اور شہر کے جو کتے ہیں ان کے لیے بھی پکا دینا کچھ، مطلب ایک آدھ گھوڑا ان کے لیے ذبح کر دیتے تھے، کہتے ہیں یہ بھی بھوکے نہ رہ جائیں، یہ بھی راز ہے۔ اگر گھر میں کوئی جانور رکھا ہوا ہے، بکری قسم کے رکھے ہوئے ہیں، وہ بھی ایک راز ہے، آپ کی مصیبتیں جو ہے نا وہ ٹل جاتی ہیں اس سے، وہ آپ کی جان پر لے لیتے ہیں، جان کے بدلے جان کا یہی ہوتا ہے نا، تو پالتو چیز جو ہے نا وہ لے لیتی ہے۔ اگر آپ کی موجودگی میں کوئی پالتو چیز جو جانور جو مر جائے تو اس کا افسوس ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے، اس کا جان کرو۔ جتنا الرٹ ہو جاؤ گے اتنا ہی مطلب راز قریب آ جائے گا، جتنا باریک چل جاؤ گے اتنی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا باریکیوں میں بھی اللہ ہے اور کھلے بیان میں بھی اللہ ہی ہے۔
آپ اس کے ساتھ تعلق وہ رکھو جو آپ نبھا سکیں. اس لیے یہ عالم اسرار والا تعلق جو ہے نا یہ نبھانا مشکل ہے. یہ جادو کا، یہ کلام کا یا وظیفوں کا یہ نہیں بہتر. اچھے انسان کا تعلق رکھو کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے وہ اللہ کی راہ میں خیرات کرتے جاؤ اور اللہ کا صبر کرتے جاؤ. بہت لمبی بریکی کی بات میں نہیں ڈالنا کہ یہ کیا ہوتا ہے، کھوپڑی کا جادو کیا ہوتا ہے. یہ بکرے کے، کبھی آپ بازار میں جاؤ، گلی میں جاؤ، صبح صبح بکرے کا سر پڑا ہوتا ہے، کبھی آپ نے دیکھا؟ کسی نے دیکھا؟ سڑکوں پر نہیں ہوتا، مطلب بکرے کا سر ذبح کر ڈالا ہوتا ہے، چوک میں پڑی سیری پڑی ہوتی ہے بکرے کی. یہ سارا جادو ہے. یہ کسی کے نام پر مطلب وہ ڈال دیا جاتا ہے اور جتنی اس کی بے حرمتی ہوتی ہے نا اتنا اس آدمی کے بدلے تکلیف آتی ہے. اور کوئی آدمی اس کو ہاتھ نہیں لگاتا کہ بھئی یہ پتہ نہیں کیا مصیبت ہے، ہم تو ہاتھ لگائیں، تو بے حرمتی ہوتی رہتی ہے. تو یہ سارا کا سارا سارا جادو ہے. آدھی زندگی جادو ہوتی لوگوں کی. ہاں آپ بولو. نہیں آپ کر دیے، میں نے آپ کو بتا دیا. آپ جو ہمارے ساتھ ملے ہوئے ہم تو جادو سے کوئی ڈرتے تھے نا ہمارے جادو سے کہتے ہیں. تو آپ کی گاڑی گزر جائے بشاک 1000 بار گزرے، ہاں نہیں آپ اس کو ہاتھ اٹھا کے اتنا کر دو، آپ کوئی دکان نہیں ہے.